بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سکتہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چاچا بھی تھے، سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھی، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے اور ایسا دھوب دبدبا ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی، دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگی عمر، میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جو میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مسلح پہ بیٹھتے اور روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے، پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔
فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیں۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اپنی تاریخ تو دیکھو۔ عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر دے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 رات آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکل۔ برینڈڈ کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان آج ہم خوشی سے بلند ہیں،
کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی. گھر میں تشریف لائے, کہنے کہ فاطمہ کچھ پیسے ہیں, میرا انگور کھانے کو جی چاہ. بس فاطمہ رونے لگی. فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے, 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے. تو تھوڑا پٹھے, فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت. وہ میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو, جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو, کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گے؟ ایک رات گھر میں تشریف لائے, بچیاں بیٹیاں منہ پہ ہاتھ, کپڑا رکھو, دوپٹہ رکھو اور بات کریں. آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں, یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو خاموش ہو گئی, لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی. کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی, سالن کھائی. اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے. میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے. تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی, اپنے ذات کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو. اب اللہ نے صلہ کیا دیا, جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو, جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں. عبد الملک کالا ہو گیا تھا, ولید کالا ہو گیا تھا, سلیمان کالا ہو گیا تھا. یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے, بدکاری نہیں کرتے تھے, کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی. یہ ظالم تھے, ظالم انسانوں کا خون پیا, مال میں خیانت کی. اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے. آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے, کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا انتقال ہوا, ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے. سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا. عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا, ایسے ہوا کا جھونکا آیا, ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا, یوں آیا, یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا. لوگ اکٹھے ہو گئے, پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے. آہا, مرنا ہو تو یوں مرو, اللہ ایسی موت دے دے. کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا, جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا, میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. اور آخری بات کرتا ہوں, میرے بھائیوں بہنوں, اپنے اللہ سے صلح کر لو, اپنے اللہ سے صلح کر لو.